والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین و حاضرین، آج ہمارا انشاءاللہ العزیز 69واں سلسلہ ہے۔ آج ہم نئی آیت کا آغاز کریں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَنَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو ان میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا مجھے معلوم ہے مگر تم نہیں جانتے۔ تو یہ آیت بہت اہم آیت ہے۔ اس کے اندر انسان کی تخلیق سے پہلے، یعنی تخلیق آدم سے پہلے کا جو واقعہ فرشتوں کے مابین اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو مکالمہ ہوا وہ اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو آج ہم اس کی آیت کا حصہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کوشش کریں گے اس حصے کو بیان کرنے کی اور تفصیل بیان کرنے کی، تو کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو قبول و منظور فرمائیں۔ تو سب سے پہلے مفتی صاحب اس آیت کا پچھلی آیتوں کے ساتھ تعلق بیان کرتے ہیں کہ اس کا گزشتہ آیات کے ساتھ چند طرح تعلق ہے۔ پہلے ہے کہ پہلے بالواسطہ جو بھی ذکر ہوئے، اللہ پاک نے جو بھی نعمتوں کا ذکر کیا، زندگی کا، موت کا، زمینی نعمتیں، آسمانی نعمتیں، وہ خاص نعمتوں کا ذکر کیا، مگر اب اس نعمت کا ذکر ہے جو کہ ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق ہے، یعنی آدم علیہ السلام کی عزت افزائی اور ان پر خاص کرم خداوندی کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیتوں میں قیامت تک ملنے والی نعمتوں کا ذکر تھا، اور اب اس نعمت کا ذکر ہو رہا ہے جو شروع پیدائش کے وقت صرف ایک بار دی جا چکی ہے، جس کی وجہ سے نسل انسانی قیامت تک فخر کرے گی۔ اور یہ نعمت انبیاء کرام سے سن کر ہمیں معلوم ہوئی، اس لیے ان کا ذکر پہلے ہوا اور اس کا بعد میں۔ تیسرا تعلق یہ ہے کہ پہلی آیت سے معلوم ہوا تھا کہ عالم کی ساری چیزیں انسان کے لیے ہی پیدا کی گئی۔ اب اس پہ کچھ لوگ اعتراض کر سکتے تھے کہ انسان تو ہزارہ مخلوق کے ساتھ رہتا ہے اور وہ بہت کمزور ہے، جانور، جنات، فرشتے انسان سے بہت طاقتور ہے، تو یہ ان سب کا حاکم یا مقصود کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس آیت میں اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ متعلق انسان جسمانی کمزوری کو نہ دیکھ بلکہ اس کی لیاقت اور قابلیت پہ نظر کر جو کہ قدرت نے اسے عطا فرمائی ہے۔ چوتھا تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ انسان عالم کا مقصود ہے، یعنی تمام عالم اور کائنات انسان کے لیے ہی اللہ پاک نے تخلیق فرمائی، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ انسان تمام عالم کا مسجود بھی ہے، کیونکہ فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اب ان کے ماتحت جتنی مخلوقات تھیں وہ سب بھی اس میں شامل ہو گئیں، یعنی یہ انسان مقصود کائنات بھی ہے اور مسجود کائنات بھی ہے۔ مفتی صاحب اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اس کے اندر اس جو ہے وہ اس میں ظرف ہے، یعنی جو فعل کو لانا چاہتا ہے۔ عام مفسرین اس جگہ اذکر کا معنی کرتے ہیں، یعنی اے محبوب ذکر کرو،
قرآن کریم نے اکثر جگہوں پہ اس کے ذات اذکر کو ارشاد فرمایا، وذکر عاد اذا قدر قومہ، یا وذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربہ، یہ مختلف آیاتوں میں وذکروا کے ساتھ ارشاد ہو۔ تو اس آیت کی تفسیر میں جو پچھلی آیتیں تھیں ان میں اللہ پاک نے جو نعمتوں کا ذکر فرمایا، ان نعمتوں کے ذکر کی اب ضرورت نہیں تھی، مگر یہاں واو ذکر ضروری تھا۔ یعنی اذکر کے دو معنی ہیں، یا تو یاد کرو یا پھر ان لوگوں سے ذکر کرو۔ تو خیال رہے کہ یاد وہ چیز کرائی جاتی ہے جس کو پہلے دیکھا جا چکا ہو، یا جو پہلے علم میں آ چکی ہو، یا پہلے بتا دی گئی ہو۔ تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو سارے واقعات یا تو آپ کے علم میں ہیں، یا اللہ رب العزت نے سب کے سب آپ کو ظاہر فرما دیے۔ کیونکہ قرآن پاک متواتر یا اکثر جگہوں پہ مختلف ارشادات فرماتا ہے کہ اے محبوب یاد کیجئے، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ ثابت کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تمام علوم یا تمام واقعات دکھا دیے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے قال ربک، یہ خبر سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرشتوں کو دے دی گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ان سے مخاطب ہو کے کہا، تو یہ خبر وہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی، بلکہ اس سے پہلے جو اللہ پاک فرشتوں سے کلام فرما رہا ہے، تو اس کا یہاں ذکر ہے، اور یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس میں جو حکمتیں ہیں کہ ہمیں انسانوں سے، اپنے ساتھ رہنے والوں سے مشورہ کرنا چاہیے، اور یہ مشورہ یا بات کرنا ایسے ہی ہے جیسے جہاں اللہ پاک فرشتوں سے گفتگو فرما رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یعنی اللہ پاک نے فرشتوں سے کلام کیا، ان کو بتایا۔ تو یہ سنت الہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کو ظاہر فرمایا کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی فرشتوں کو اللہ پاک نے ان کی آمد، ان کی تخلیق اور ان کی پیدائش کے بارے میں مطلع فرما دیا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک ملک کا جب صدر یا وزیر اعظم کو منتخب ہوتا ہے، اور وہ جب کہیں باہر سے آتا ہے یا پہلی دفعہ جب قوم کے سامنے آتا ہے، تو اس کا باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے کہ صدر پاکستان یا وزیر اعظم پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق، آپ کی عظمت سے متعلق فرشتوں کے درمیان کے کلام کیا، اور انہیں بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک تخلیق کرنے جا رہا ہے۔ تیسرا یہ کہ ان کی تشریف آوری سے پہلے ہی ملائکہ کے سارے شبہات دور کر دیے۔ یعنی اگر ان کے بارے میں کوئی شبہات یا کوئی شکوک تھے فرشتوں کے مابین، تو اللہ پاک نے انہیں دور فرما دیا۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے ربک، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اس میں حضور علیہ السلام کی شان کا اظہار ہے۔ یعنی یہ فرمایا کہ اے محبوب تمہارے رب نے فرمایا، یعنی یاد کرو جب تمہارے رب نے فرمایا، رب کا تمہارے رب، تو حضور علیہ السلام کی شان کا بھی اظہار ہو گیا۔ اور یہ سارا انتظام ایسے ہی ہے کہ یہ سب انتظام حضور علیہ السلام کے لیے ہی تھا۔ تمام انسانیت کی تخلیق، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، یہ سارا نظام کائنات، زمین آسمان، یہ سب خلقت حضور کے لیے ہی بنی تھی۔ آگے ارشاد ہوتا ہے للملائکتی، یعنی ملائکہ، ملائکہ ملک کی جمع ہے، اس کے معنی ہے فرشتہ۔ یہ لفظ ملوکہ سے بنا، جس کے معنی ہے پیغام۔ اہل عرب کہتے ہیں ملکنی الیہی، یعنی مجھ کو اس کی طرف بھیجا، یعنی پیغام بھیجا، قاصد بنا کے بھیجا۔ تو
مالکن سے یہ بعد میں ملائک ہوا اور پھر حمزہ گرا کر ملک رہ گیا، اس کی جمع ملائک ہے جیسے شمائل وغیرہ، اور مؤنث کرنے کے لیے آخر میں تا کا اضافہ کر دیا گیا ملائکہ۔ اس کے معنی ہے قاصد، کیونکہ فرشتے اللہ رب العزت کا پیغام اس کے پیغمبروں تک لاتے ہیں، یا تو وحی کی صورت میں، یا اللہ پاک کی رحمت یا عذاب اس دنیا میں لے کر آتے ہیں، اس لیے انہیں ملک یا ملائکہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں مفتی صاحب فرشتوں کی حقیقت کے اوپر ایک تھوڑی تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں کہ فرشتے کیسے ہوتے ہیں، فرشتوں کی حقیقت کیا ہے، تو یہ بڑی انتہائی مفید معلومات۔ آپ فرماتے ہیں فرشتے ایک نوری جسم رکھتے ہیں جو مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے، یعنی وہ شکلیں بدل سکتے ہیں، ان کی طاقت حد درجہ زیادہ ہے، یعنی بہت طاقتور ہے، ان کا تعلق عالم ملکوت سے ہے۔ ان کی کثرت کا یہ حال ہے کہ تفسیر کبیر اور روح البیان نے فرمایا کہ دنیا کے تمام انسانوں کا 10واں حصہ، تمام انسان جنات کا 10واں حصہ ہے، اور تمام جن و انس خشکی کے جانوروں کا 10واں حصہ، اور یہ سب مل کے دریا کے پرندوں کا 10واں حصہ، اور یہ سب مل کے دریا کے جانوروں کا 10واں حصہ، اور یہ سب مل کے زمین کے فرشتوں کا 10واں حصہ، اور یہ سب مل کے آسمان کے، یعنی پہلے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ، اور وہ سب مل کے دوسرے آسمان، اور اسی طرح 7ویں آسمان تک کے فرشتے یا ملائکہ کی تعداد، پھر اس کے بعد عرش اعظم کی ملائکہ کی تعداد، پھر اس کے بعد کرسی کے ملائکہ کی تعداد، اور یہ ان گنت ہیں، یعنی ان کی تعداد ان گنت ہے، اور یہ تمام مخلوق ان فرشتوں کے مقابلے میں یعنی تمام مخلوقوں سے بڑھ کے فرشتے سب سے زیادہ اللہ پاک نے پیدا فرما دیے، اور ان کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور تمام فرشتے رب کے مطیع ہیں، ہر دم اس کی عبادت میں مشغول رہنے والے ہیں، یا انہیں جو کام دیا جاتا ہے اسی کام میں مصروف رہتے ہیں، اور یہ معصوم ہیں، یعنی وہ کبھی گناہ نہیں کرتے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبُّكَ إِلَّا هُوَ، یعنی رب کے لشکروں کو وہی جانتا ہے، یعنی ان کی تعداد اتنی ہے کہ وہ صرف اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ یہاں تفسیر کبیر روح البیان نے حدیث روایت کی کہ معراج میں حضور علیہ السلام نے ایک جگہ دیکھا کہ فرشتے قطار بنا کے جا رہے ہیں، تو آپ نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ فرشتے قطار لگا کے کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو میں بھی نہیں جانتا، نہ میں نے کبھی جاننے کی یا ان سے پوچھنے کی کوشش کی، تو حضور نے فرمایا آؤ جبریل ان سے معلوم کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام ان کے قریب گئے، ایک فرشتے سے سوال کیا کہ بتاؤ تمہاری عمر کیا ہے؟ تو اس فرشتے نے جواب دیا کہ مجھے خبر نہیں، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ رب تعالیٰ ہر 4 لاکھ سال بعد ایک تارہ پیدا کرتا ہے، اور میں نے وہ ستارہ 4 لاکھ بار دیکھا ہے۔ تو یعنی اللہ رب العزت کے اتنے زیادہ تعداد میں ہیں، اور اتنے زیادہ ان کے کام، اور ان کی اللہ پاک نے مختلف فرائض لگائے ہوئے ہیں، مختلف امور انجام دیتے ہیں، اور وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہتے ہیں۔ ملائکہ کی قسم، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ چند قسم ہیں جن کا ذکر قرآن میں آ رہا ہے۔ ایک عرش کے اٹھانے والے، دوسرے عرش اعظم کے گرد گھومنے والے، تیسرے جلیل القدر ملائکہ جیسے حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل علیہ السلام وغیرہ، چوتھے جنت کے فرشتے ہیں، پانچویں جہنم کے فرشتے ہیں، اور ان کے سردار کا نام مالک ہے، دیگر فرشتوں کا نام زبانیہ ہیں، چھٹے وہ فرشتے ہیں جو انسانوں کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں، ساتویں وہ فرشتے ہیں جو اعمال نامہ لکھتے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں، آٹھویں وہ فرشتے ہیں جن کے سپرد دنیا کے مختلف انتظامات ہیں۔ پھر ان کی بھی بہت سی قسمیں، بعض پانی کے معاملات دیکھتے ہیں، بعض خشکی کے معاملات دیکھتے ہیں، بعض پیدائش کے معاملات دیکھتے ہیں، یعنی بچوں کی پیدائش کے، بعض جانوروں کے مسائل اور ان کی پیدائش کے متعلق،
اور بعض مصیبت کے وقت انسانوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ تو اسی جگہ تفسیر کبیر نے ایک حدیث روایت کی حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص کسی جنگل میں پھنس جائے تو وہ اسے چاہیے کہ وہ اس طرح آواز دے، آئیننی عباد اللہ، یعنی اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، یرحمکم اللہ، اور اللہ تم پہ رحمت فرمائے۔ اور یہی حدیث کتاب حسن حسین میں بھی ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے بندوں کو مصیبت کے وقت پکارنا سنت صحابہ ہے۔ پھر آگے آپ بیان کرتے ہیں فرشتوں کی صفات۔ آپ فرماتے ہیں فرشتے اللہ اور رسول کے درمیان واسطہ ہیں، یعنی جتنے نبی یا انبیاء یا پیغمبر آئے فرشتے ان کے درمیان ایک واسطے کا، ایک رابطے کا کام کرتے ہیں۔ نمبر 2، وہ ہمیشہ عبادت گزار اور یعنی ساجد ہیں، یہ سجدہ کرنے والے ہیں۔ نمبر 3، حق تعالیٰ ان کو بہت قریب رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بہت قرب حاصل ہے۔ نمبر 4، وہ سب کے سب معصوم ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ نمبر 5، وہ اللہ تعالیٰ سے نہایت ڈرنے والے ہیں۔ نمبر 6، وہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی مدد کرتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ کفار سے جنگ بھی کرتے ہیں، جیسا کہ جنگ بدر میں ہوا۔ ان کے بازو اور پر ہیں، اور یہ ساری قسمیں، ان کی ساری صفات قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اگر ان کی تفصیل دیکھنی ہے تو آپ فرماتے ہیں تفسیر حقانی کا مقدمہ ملاحظہ کر لیجئے، ساری تفصیل وہاں موجود ہے۔ پھر آخر میں آپ فرماتے ہیں کہ خیال رہے کہ اولاً اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آسمان میں اور جنات کو زمین میں بسایا، اور یہ واقعہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے کا۔ پھر جنات زمین میں کافی عرصہ آباد رہے اور آپس میں حسد اور بغض کی وجہ سے آپس میں خوب جنگ کرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خون ریزی کو روکنے کے لیے ابلیس، جس کا نام عزازیل تھا اور بہت مقبول بارگاہ الہی اور بڑا عالم اور عابد تھا، اس کو حکم دیا کہ اپنے ساتھ فرشتوں کی جماعت لے جا اور جنات کو زمین سے نکال کے ویرانوں یا پہاڑوں میں آباد کر دو۔ چنانچہ ابلیس نے ایسا ہی کیا، اور وہ فرشتوں کی جماعت ابلیس کے ساتھ زمین پہ آباد ہو گئی۔ اب وہ فرشتوں کے 2 حصے ہو گئے، ایک وہ جو زمین پہ رہے اور ایک وہ جو آسمانوں پہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کے انجام میں ابلیس کو زمین پر اور آسمان پر بھی آنے کی اجازت دے دی، جنت کے خزانے بھی عطا فرما دیے، تو یہ کبھی زمین پہ، کبھی جنت میں، کبھی آسمان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا۔ اب اس کے دل میں بڑا فخر پیدا ہو گیا اور سوچنے لگا کہ میں تمام ملائکہ سے افضل ہوں۔ اتنا واقعہ خیال یا دھیان میں رکھیے، اس کی مزید تفصیل ہم آگے آئندہ تفسیر میں بیان کریں گے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خبر اللہ رب العزت نے یا تو آسمانی فرشتوں کو دی یا زمینی فرشتوں کو۔ تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ بعض فرماتے ہیں کہ زمین کے فرشتوں کو، بعض نے کہا آسمان کے فرشتوں کو۔ آپ کہتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ یہ اطلاع تمام فرشتوں کو دی گئی، کیونکہ یہاں اللہ رب العزت نے کسی قید کا یا کوئی قید نہیں لگائی اس آیت میں، بلکہ مطلقاً ملائکہ کا ذکر فرمایا۔ آگے آپ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ صرف فرشتوں کو ہی خبر دی گئی، نہ کہ دیگر مخلوقات کو، کیونکہ فرشتے دنیا کے تمام انتظامات کرنے والے تھے اور تمام مخلوقات ان کے تابع، تو فرشتوں کو اطلاع کرنے کا مطلب تمام مخلوقات کو اطلاع کر دی گئی۔ اور جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے تابع ہو گئے تو تمام مخلوقات حضرت آدم علیہ السلام کے تابع کر دی گئیں، اس لیے ان کو بتانا ضروری تھا۔ نیز اس وقت فرشتے ہی ساری مخلوقات سے افضل و طاقتور تھے، تو جب انہیں ہی حضرت آدم علیہ السلام کے مطیع بنا دی گیا، ان کو سجدہ کروا دیا گیا، تو اب تمام مخلوقات حضرت آدم علیہ السلام کے مطیع بن گئی، اس لیے فرشتوں سے ہی سجدہ کرایا گیا۔
آگے انی جائلون، اس جگہ جائلون فرمایا گیا نہ کہ خالقون، اس لیے کہ خلق کے معنی ہے پیدا کرنا اور جعل کے معنی ہے بنانا۔ محسوس چیزوں کے پیدا کرنے کو خلق کہتے ہیں اور اس کے باطنی صفات کے پیدا کرنے کو جعل۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، آسمان زمین محسوس ہوتے ہیں اس لیے خلق فرمایا، اور تاریکی اور روشنی ملکوتی چیزیں ہیں اس لیے جعلا فرمایا۔ اسی لیے یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ابھی ان کے جسم شریف کے بنانے کی خبر دینا منظور نہیں تھا، جسم تو بہت سی مخلوقات کے پیدا ہو چکے، بلکہ ان کی خلافت کی خبر دینا منظور ہے، اس لیے جاعلون فرمایا گیا۔ آگے ایک اور جگہ فرمایا گیا انی خالق بشرا من طین، اس میں صرف ان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ فی الحال سیدنا آدم علیہ السلام کی خلافت زمین میں اس لیے مقرر فرمائی گئی کہ آسمان میں تو جھگڑے فساد جنگ و جدال خون ریزیاں کبھی ہوں گی نہیں، اس لیے وہاں کسی منتظم خلیفہ کی ضرورت ہی نہیں، یہ ساری بیماریاں زمین پہ، اسی لیے زمین پہ انہیں خلیفہ بنایا گیا، یعنی زمین پر ہی ضرورت تھی کہ انسان کو یا نائب کو اللہ رب العزت نے جس کو اپنا نائب بنانا تھا اسے زمین پہ رکھا گیا۔ خلیفہ، خلیفہ خلف سے نکلا جس کے معنی ہیں پیچھے، خلیفہ بروزن فصیل صفت مشبہ کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں پیچھے آنے والا یا نائب، جو کسی کے پیچھے یا غیر موجودگی میں اس کا کام کرے۔ ظاہر ہے کہ یہاں اللہ کا خلیفہ مراد ہے، اگرچہ خدا تعالیٰ ہر وقت موجود ہے اور اس کو خلیفہ بنانے کی ضرورت نہیں، مگر بندوں کو ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ تک ان کی رسائی نہیں، درمیان میں ایک واسطے کی ضرورت پڑی جو رب سے فیض لے اور بندوں تک پہنچا دے، اور وہی رب کا خلیفہ ہے۔ خلیفہ تین قسم کا ہے، پس وفات سلطان، اس کا کام چلانے والا جسے عام دنیا میں ہوتا ہے یا عام خلفائے راشدین تھے، پس پشت سلطان کار فرما، یعنی جیسے سلطان جب کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے کام کرنے والے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں حضرت ہارون علیہ السلام، حضور علیہ السلام کی غیر موجودگی میں حضرت ابن ام مکتوم وغیرہ، پس پردہ نیابت کرنے والا، یعنی جب وہ شخص پردہ کر جائے اس وقت خلافت کرنے والا، تو یہاں تیسری خلافت مراد ہے، کیونکہ رب نہ غائب ہے نہ ہی رب یہاں سے چلا گیا، نہ ہی اس کے اوپر فنا ہے، بلکہ وہ محبوب ہے، محجوب ہے، یعنی پردے میں، اسی لیے قیامت میں کوئی اس کا خلیفہ نہ ہوگا کہ قیامت میں رب ظاہر ہو جائے گا۔ تو یہاں تک کہ ہم تفسیر مکمل کرتے ہیں، آگے جو کلمات ہیں وہ مکمل آیت کا بیان ہم کوشش کریں گے اپنے کل کے پروگرام میں مکمل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔